زندہ کرنے کے لیے تنقید کر رہے ہیں تو پھر تو اصلاح کے چانسز ختم ہو جا رہے ہیں. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم جھوٹا مت کہو. جی ان کو بھی نہ کہو، آپ اس انداز کے ساتھ کہو کہ وہ آپ کے سچے پہ بات نہ آئے. تو یہ حکمت عملی ہے بہتری. اچھا ایک اور چیز بھی اس میں مجھے بتائیے گا کہ ہم تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں، اب اگلے کی نیت تو کچھ بھی ہو سکتی ہے نا کہ وہ تنقید تو کر رہا ہے جی، تو اس میں کیا الفاظ کا چناؤ اگر وہ کچھ مطلب ڈرامائی کرے تو وہ اپنی بات پہنچا نہیں سکتا. جی. تو یہ ضروری ہے کہ ہر چیز میں شرم و حیا کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے یا بعض باتوں میں انسان کو بولڈ ہونا چاہیے، جو بات آئے دل میں کر دینی چاہیے؟ اصل میں بیسیکلی یہ ایک المیہ ہو گیا ہمارے پاکستان میں، خاص کر کے کہ تنقید کے اصول پڑھائے ہی نہیں کہ کالجز اور یونیورسٹی. کرٹیسزم کا باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، اور ہمارے اگر پچھلے دو ادوار میں دیکھا جائے، پچھلے اشروں میں تو حلقہ ارباب ذوق میں باقاعدہ ہفتہ وار تنقیدی اجلاس ہوا کرتے تھے کہ رائٹنگ کے اوپر بھی تنقید کرنی ہے تو اس کے اصول و ضوابط ہیں. تو ہم اگر تنقید اسلامی اصولوں کے مطابق کریں گے یا اخلاقی اصولوں کے مطابق کریں گے تو وہ آپ کی تنقید جو ہے وہ جاندار ہوگی اور اگلا بندہ اس سے سیکھ پائے گا. لیکن تنقید کے اصولوں کو پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس پہ اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم جب گھر والوں سے بات کرتے ہیں یا پھر ہم محلے داروں سے بات کرتے ہیں یا جن سے تعلق ہوتا ہے ان سے بات کرتے ہیں، تمہارا ایک انداز فکر بدل جاتا ہے کہ میں کیونکہ کل میں نے ان میں اٹھنا بیٹھنا ہے، میں بڑے طریقے سے بات کروں، سلجھے ہوئے بات کروں. لیکن جو ہی ہم کسی ویٹر سے بات کرتے ہیں، جو ہی ہم کسی مسجد کے مؤذن سے بات کرتے ہیں، ہم کسی آفس بوائے وارڈ بوائے سے بات کرتے ہیں، ہمارا لہجہ سیکورٹی گارڈ سے ہم بات کرتے ہیں، تو ہمارے لہجے میں یک دم وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، وہ شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے. اب میں اس بندے کو شرم و حیا والا کہوں جو گھر میں ہے، جو محلے دار والوں کے ساتھ ہے، یا اس کی بیسیکلی نیچر کیا ہے، وہ اچھے والی یا برے والی؟ وہ تو پھر منافقت کر رہا ہے نا، جس کی خلوت اور جلوت دونوں برابر نہ ہوں. وہ منافقت اچھا بن کے کر رہا ہے یا برا بن کے کر رہا ہے؟ برا بن کے کر رہا ہے کہ اپنے سے نیچے والوں پہ تو غصہ آتا ہے. مطلب اچھا ہوتا تو مزہ تب تھا کہ نیچے والوں کے ساتھ اچھا ہوتا. بالکل، اگر آپ اپنے سے چھوٹے پہ نیکی نہیں کر سکتے، شفقت نہیں کر سکتے، تو دوسری طرف تو آپ مجبور ہیں محلے والوں سے. تسمیہ زارا لکھتی ہیں اپنے پیسے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ کیا واقعتاً شرم و حیا کا کوئی تذکرہ ہے اس میں؟ جی، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم، پیاری حدیث کہ آپ اگر کسی قرض خواہ کو مہلت دے رہے ہیں تو صدقہ دینے سے یہ زیادہ افضل ہے. سبحان اللہ. لیکن اگر اس کے پاس پیسے ہو، جان بوجھ کے ہیلو حجت کر رہا تو یہ ویسے ہمارے معاشرے میں ہے، ہمارے ساتھ بھی یہ تجربے آپ کے ساتھ بھی ہوئے ہوں گے. ایک شریف آدمی جو ہے وہ واقعی اپنے پیسے لیتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے. تو یہ دینے والے کو سوچنا چاہیے کہ یار ایک بندے نے اگر احسان کاری دیا تو ڈیٹ نہ ہو کہ اگلے بندے کو بھی عزت سے نیچے. میں ایک سوال آپ کی طرف چھوڑے جا رہا ہوں کہ پھر وہی سوال ہے میرا آپ سے کہ اونر جو ہوتا ہے اس کو بڑا کرٹیسائز کیا جاتا ہے، وہ اس کی بیک بائٹنگ بہت کی جاتی ہے، شرم نہیں کیا جاتا اس کا. اس کا مجھے آپ نے بتانا کہ کیا یہ شرم و حیا میں آئے گا؟ اور وہ جو شخص جو اس کا ملازم امپلائی خود کام میں قاصر ہے لیکن وہ کرٹیسزم کرتا جا رہا ہے، تو کیا وہ اپنی روزی حرام کر لے گا یا نہیں؟ جناب شبیر نقشبندی صاحب. جی سبحان اللہ. حبیبا جد میرا وقت نزا ہو وے تے آ جاں